वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करें। वजीर आजम इमरान खान ने टेप लीक्स को ड्रामा करार दे दिया। उन्होंने कहा यह सब कुछ पैसा छुपाने के लिए किया जा रहा है। 25 साल पहले कहा था मुल्क का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। मैंने 40 साल का रिकॉर्ड अदालत में जमा करवाया, ये 4 फ्लैट्स का नहीं बता पाए। इनका पैसा कहाँ से आया? पैसा छुपाने के लिए झूठ पर झूठ बोले गए। पहले पार्लियामेंट, फिर कतरी खत और फिर कैलिबरी फॉन्ट आया। कौमें अच्छे बुरे की तमीज़ खत्म होने के बायस गरीब होती हैं। 25 साल पहले मैंने जब पॉलिटिक्स में आया था तो मैंने तब कहा था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। ये टेप्स जो हो रही हैं, ये जो सारा ड्रामा है, पैसा आया किधर से? ये लंदन 4 बड़े बड़े फ्लैट लेने के बजाय ये बताएं पहले क्यों निकाला, अदलिया को बुरा भला, फिर उसके बाद पाकिस्तानी फौज को बुरा भला। भाई आप जवाब दें कि आपने ये 4 फ्लैट लिए किधर से? सारी चीजें कर रही हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे। मेरे ऊपर इन्होंने केस किया, सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। मेरा भी लंदन में फ्लैट था। मैंने सुप्रीम कोर्ट में एक एक चीज की 40-40 साल पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स के मैंने कागजात दिए। बताया जाए सजा देने वाले जुमले साकिब निसार की किस तकरीर के हैं? नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का सवाल। कहा ऑडियो को जाली साबित करने के लिए दिन रात कोशिशें शुरू हो गईं। लीगी रहनुमा ने लीक ऑडियो को साबिक चीफ जस्टिस के खिलाफ चार्जशीट करार देते हुए खुद को कानून के सामने पेश करने का मुतालबा कर दिया। जब वो ऑडियो सामने आई तो साकिब निसार साहब का पहला रिएक्शन ये था कि ये तो आवाज़ ही मेरी नहीं है। फिर अचानक साकिब निसार साहब बोले जी 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 बिल्कुल ये मेरी तोड़ जोड़ के बनाई गई। उनको भी याद आ गया कि आवाज़ उनकी है और तोड़ जोड़ कर बनाई गई है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी रहनुमाई फरमाएं। जैसे आपने ये बताया कि वो फ़लाँ जुमले फ़लाँ तकरीर से थे, तो मुझे ये बताइए कि ये जुमले कि नवाज़ शरीफ को सज़ा देनी है, मरियम नवाज़ को सज़ा देनी है, नहीं भी बनती तो भी देनी है, और इमरान खान साहब को भी लाना है, ये जुमले साकिब निसार साहब ने किस तकरीर में कहे थे? मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज़ झूठ से किया। मोहतरमा जब भी बोलती हैं तो झूठ ही बोलती हैं। हुक्मरान जमात के जवाबी वार मुआविन खुसूसी शहबाज गिल, वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब और कमल शोज़ब ने नून लीग का कच्चा चट्ठा खोल के रख दिया। जो अदलिया पर आज हमले किए जा रहे हैं वो माजी में पनामा स्कैंडल में हमले जैसे हैं। मरियम सफदर को चैलेंज है कि उन टेप्स और वीडियोस पर उतना ही एतबार है तो शवाहिद के तौर पर ये अदालत में पेश करें। ये अज़ल के झूठे हैं, जब बोलेंगे झूठ बोलेंगे। इनके तमाम झूठों की वजह से किसी बाइज्जत ना जज की पगड़ी उछाली जा सकती है, ना इनके जो जाली किस्म के नैरेटिव हैं उनके ऊपर कौम चल सकती है। आपकी ऑडियोज भी पकड़ी जा चुकी हैं, आपकी लंदन तो क्या पाकिस्तान वाली भी सारी प्रॉपर्टीज पकड़ी जा चुकी हैं, आपके तमाम झूठ पकड़े जा चुके हैं। कोर्ट के अंदर इनको रसीदें जो है वो फराहम करना होंगी। उन रसीदों को फराहम करेंगे, अपने ज़राए बताएंगे तो फिर जो है वो इससे आगे चलेंगे। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि इनके लिए किसी किस्म की जो है वो कोई गुंजाइश जो है वो बाकी नहीं है। जब अपनी मर्जी की डिक्टेशनें ना हो तो फिर ये अदालतों पे चढ़ दौड़ते हैं। वो ज़राए आप जाके अगर अदालत में पेश कर दें तो सारे मामलात, सारी तकलीफ दूर हो जाएंगी। मीडिया चैनल्स को इश्तहार देने के मामले पर नून लीग और हुकूमत फिर आमने सामने आ गए। नायब सदर मुस्लिम लीग नून ने मुबैना ऑडियो का एतराफ़ किया तो हुकूमत ने 10 अरब रुपए मीडिया में तकसीम करने की तहकीकात का ऐलान कर दिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाएगी। ये केस FIA के मातहत बनता है। सच ही कहते हैं सियासत की बसात पर एक गलत चाल एक नए सफर का आगाज बन सकती है। कुछ ऐसा ही हुआ मरियम नवाज की ताज़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में। सहाफी ने सवाल किया कि मीडिया के इश्तिहारात रोकने से मुतल्लिक इन दिनों सोशल मीडिया पर आपकी एक ऑडियो क्लिप वायरल हो रही है, इस हवाले से क्या कहेंगी? जिस पर मरियम नवाज ने बरमला कह दिया कि ऑडियो दुरुस्त है। के नाम लेकर उनको इश्तिहारात रोकने का थैंक यू, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज नहीं, वो मेरी आवाज है। इतराफी बयान के बाद हुकूमती वुज़रा भी मैदान में आए और एक्शन लेने का ऐलान कर दिया। वफाकी वुज़रा फवाद चौधरी और हमाद अजहर कहते हैं इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाएगी, तहकीकात की जाएंगी मरियम बीबी ने किस किस को कितने पैसे दिए। ये एक तो FIA के अंदर भी जुर्म बनता है
پھر اس کے بعد یہ وہ ڈسکوالیفائی تو وہ پہلی ہی ہیں، آرٹیکل 62-63 کے اوپر جو آتا ہے وہ تو ان کو پہلے ہی آتا ہے. یہ جو معاملہ ہے اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی ہم نے ایک سیریس انکوائری کرنے کا فیصلہ کیا ہے. وزیر توانائی حماد اظہر کہتے ہیں یہ بہت بڑا سکینڈل ہے، اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. ہم قوم کے سامنے ایک مرتبہ یہ تمام سیاق و سباق جو ہیں اس کو ایک آئینے کی طرح ہم عیاں کریں گے اور فیکٹس اور فگر سامنے لے کے آئیں گے. ان کا کہنا تھا کہ مہنگائی کا واویلا کرنے والوں نے اربوں روپے ذاتی مفاد پر خرچ کیے. ایک طرف میڈیا کے اشتہار رد کیے گئے، دوسری طرف کچھ عناصر کو نوازا گیا. ثاقب نثار آڈیو اسکینڈل میں نئی پیش رفت سامنے آئی ہے. پاکستان بار کونسل نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے آڈیو کے معاملے پر ٹروتھ کمیشن کے قیام کا مطالبہ کر دیا ہے. ادھر فورنزک کمپنی نے دھمکی آمیز فون کال وصول ہونے کا دعویٰ کیا ہے. وائس چیئرمین پاکستان بار کونسل نے کہا سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج کی سربراہی میں سابق چیف جسٹس ثاقب نثار پر لگائے الزامات پر کمیشن بنایا جائے. سندھ میں انقلاب برپا کرنے جا رہے ہیں. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا بڑا دعویٰ. کہا ہم نے عوام کو تکلیف میں اکیلا نہیں چھوڑا. پیپلز پارٹی جب بھی اقتدار میں آئی کام کر کے دکھایا. قائد عوام نے جاگیرداروں سے زمینیں لے کر غریب کسانوں کو دیں. ہم پورے سندھ میں ایک انقلاب شروع کرنے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا جو ہمیشہ ہمارا فوکس رہا ہے وہ اس ملک کے مظلوم کا، اس ملک کی عام آدمی کا، اس ملک کا غریب کا خدمت کرنا. اس ملک کی غریب کو پتہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت اس عام آدمی کے ساتھ، اس غریب آدمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی رہے گی، ہر مشکل میں ان کے ساتھ دیں گے. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ اپوزیشن کی ٹرین چھوٹ چکی ہے. اپوزیشن میڈیا اور ویڈیو کھیل رہی ہے. وزیر اعظم نے ایک کمیٹی بنا دی. ای وی ایم سے متعلق الیکشن کمیشن سے بات کریں گے. ابھی نندن کو خوبصورتی سے طیارہ گرانے کا ایوارڈ ملا ہے. عمران خان 5 سال اللہ کے حکم سے اور نبی کے صدقے میں پورا کرے گا اور الیکشن تک ہم اپنی صورتحال کو مزید بہتر بنا لیں. پی ڈی ایم کا پہلی دفعہ زندگی میں پشاور کا جلسہ جو ہے اس کو میں نے دیکھا. اگر میں اکیلا بھی جا کے وہاں سے جلسہ کروں پشاور میں تو میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ پی ڈی ایم سے بڑا جلسہ کروں گا. اور پی ڈی ایم جو ہے ان کے دلوں میں تیل نہیں ہے اور فضل الرحمان صاحب کوشش پوری کر رہے ہیں لیکن ان کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا. ہمارے لیے یہ چیلنج جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہ کل عمران خان نے کہا تھا کہ جنہوں نے کتنے ہزاروں ارب روپے کا قرضہ چڑھایا. خان صاحب نے کل یہ میڈیا ٹاک میں کہا کہ ان کو سزائیں ہونی چاہیے تھی تو ان کی سزائیں ہم بھگت رہے ہیں. ان کی وجہ سے قوم اس مہنگائی کے مسائل سے گزر رہی. خبریں ہوں گی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. پیٹرولیم ڈویژن کی جانب سے پیٹرول پمپ ڈیلرز کے مارجن بڑھانے کے لیے کیس ای سی سی بھجوا دیا گیا. پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور ڈیلرز کے مارجن میں مناسب اضافے کے لیے وزارت کوشاں ہے. پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق وفاقی کابینہ کے ذریعے سے 10 روز میں فیصلے کا امکان ہے. تفصیلات جانیں گے کامران چودھری سے. کامران چودھری بتائیے گا. جی دیکھیں ارسلان، آئل ڈیلرز ایسوسی ایشن کی جانب سے جو ہے وہ کل پیٹرول پمپس بند رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے جس کے بعد پیٹرولیم ڈویژن کا رد عمل سامنے آیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور ڈیلرز کے مارجن میں مناسب اضافے کے لیے سمری جو ہے وہ ای سی سی کو بھجوا دی گئی ہے. وفاقی کابینہ کے ذریعے 10 روز میں جو ہے وہ فیصلہ بھی کر لیا جائے گا. کل ملک بھر میں تمام پی ایس او، شیل، ٹوٹل اور دیگر کمپنیوں کے پیٹرول پمپس کھلے رہیں گے. اس حوالے سے عوام میں جو بحرانی کیفیت یا فکر یا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. پیٹرولیم ڈویژن سارے معاملے کو بڑی سنجیدگی سے دیکھ رہا ہے اور مختلف کمپنیوں سے جو ہے وہ بات بھی کر لی گئی ہے. کل تمام پمپس جو ہیں وہ کھلے رہیں گے. دوسری جانب آئل ڈیلرز ایسوسی ایشن کی جانب سے جو ہے وہ پیٹرولیم ڈویژن کا اعلامیہ بھی. بہت شکریہ کامران چودھری. پیٹرول پمپس پر پیٹرولیم مصنوعات کی سپلائی میں خلل ڈالنے کا معاملہ. اوگرا نے نوٹس لے لیا. مارکیٹنگ کمپنیز کو بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایات کرتے ہوئے مانیٹرنگ کے لیے انفورسمنٹ ٹیمز تشکیل دے دی ہیں. مزید جانیں کہ ترجمان اوگرا عمران غزنوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. عمران غزنوی صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. سر بتائیے گا یہ معاملہ کس جانب جا رہا ہے، کس طرح سے اس کو ہینڈل کیا جائے گا؟ دیکھیے سب سے پہلے تو پینک کی بالکل ضرورت نہیں ہے.
یہ ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ پیٹرول کی سپلائیز جو ہیں وہ ان انٹرپٹڈ صارفین کو ملیں گی. ہم نے یہ جو آئل پیٹرولیم ڈیلرز جو اسٹرائک کال کر رہے تھے اس کا نوٹس لیا ہے, اور اب ہم ہماری انفورسمنٹ ٹیمز جو ہیں وہ اس وقت فیلڈ میں ہیں. آئل مارکیٹنگ کمپنیز کو ہم نے سخت ہدایت کی ہے کہ وہ انشور کریں گی کہ کسی قسم کی سپلائی میں خلل نہ پڑے, کنزیومر کو پیٹرول ملے, اور اگر کسی کو کوئی شکایت ہے تو وہ ہمارے اوگرا کے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے. جہاں پیٹرول اویلیبل نہیں ہے وہ ہمیں بتائیں, ہم اس پہ قانون کے مطابق اسٹرکٹ ایکشن لیں گے, اور کسی قسم کی پینک کی ضرورت نہیں ہے. پلیز یہ ہم گارنٹی کرتے ہیں کہ ان انٹرپٹڈ سپلائیز جو ہیں وہ کنزیومرز کو ملیں گے. بالکل ٹھیک بات ہے, لیکن سر آج کے دن کی جو خبر ہے وہ لوگوں کو پینک کر رہی ہے کہ کل سے پیٹرول نہیں ملے گا. مارکیٹنگ کمپنیز اپنی جگہ, لیکن اگر ڈیلرز بیچ میں سے نکل جائیں گے تو پھر بھی فراہمی بلا تعطل جاری رہے گی. جی بالکل. جو دیکھیں ہر جو آئل مارکیٹنگ کمپنی ہے اس کے جو اپنے کمپنی آپریٹڈ ریٹیل آؤٹلیٹس ہیں ان کو ملے گی, اور بیسیکلی جو پیٹرول پمپس ہیں وہ بھی سپلائی انشور کریں گے. ڈونٹ وری, ہم انشور کریں گے, اور جو نہیں کریں گے اس کو قانون کے مطابق ہم ایکشن لیں گے. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ تمام پی ایس او تمام سپلائیز انشور کریں گی, تمام آئل کمپنی سپلائی انشور کریں گی. ان کے جو اپنے کمپنی آپریٹڈ ہیں ان پہ بھی ملے گا, اور انشاءاللہ جو دوسرے پیٹرول پمپ ہیں ان پہ بھی ملے گا. ٹھیک ہے, یعنی عمران صاحب ہم آپ کے توسط سے اپنے دیکھنے والے ناظرین کو یہ خبر دے سکتے ہیں کہ صرف پی ایس او ہی نہیں بلکہ تمام پیٹرول پمپس پر پیٹرول کی فراہمی یقینی بنائی جا رہی ہے. جی بالکل صحیح آپ کہہ رہے ہیں. بہت بہت شکریہ. ترجمان اوگرا عمران غزنوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ گھبرانے یا ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اوگرا نے اس معاملے کو دیکھا ہے اور یقینی بنایا ہے, تمام آئل مارکیٹنگ کمپنیز پر لاگو کر دیا گیا ہے کہ جہاں پر پیٹرول نہیں ملے گا ان کے خلاف کارروائی ہوگی. پی ایس او کے علاوہ بھی تمام پیٹرول پمپس پر پیٹرول میسر ہوگا. آئل ڈیلرز ایسوسی ایشن کی جانب سے پیٹرول پمپس بند رکھنے کا معاملہ اسلام آباد اور راولپنڈی سمیت بیشتر شہروں میں شہریوں نے پیٹرول پمپس کا رخ کر لیا ہے. سہیل راجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سہیل بتائیے گا. جی بالکل, پاکستان پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن نے کل ملک بھر میں پیٹرول پمپ بند رکھنے کا اعلان کیا ہے, جس کے بعد جڑواں شہر اور راولپنڈی اسلام آباد میں اس وقت پیٹرول پمپ پر قطاریں لگ چکی ہیں. شہری ہیں وہ یہاں پر پیٹرول بھروانے کے لیے آ رہے ہیں, کیونکہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کل جو ہے پیٹرول پمپ بند رکھے جائیں گے. پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کی جانب سے پہلے 5 نومبر کو ہڑتال کی کال دی گئی تھی, لیکن حکومت سے مذاکرات کی یقین دہانی کے بعد ہڑتال کو مؤخر کر دیا گیا تھا. لیکن اب وزارت جو پیٹرولیم ہے ان کی جانب سے پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن سے کسی قسم سے مذاکرات نہیں کیے گئے, جس کے بعد پیٹرولیم ڈیلر نے کل ہر صورت پیٹرول پمپ بند رکھنے کا اعلان کیا ہے. پر ڈیلر کا یہ کہنا ہے کہ جو مارجن ہے وہ 6% کیا جائے, کسی صورت بھی 2% مارجن پر کام نہیں کیا جائے گا. ان کا یہ کہنا ہے کہ پیٹرولیم ڈیلر ایسوسی ایشن کی جانب سے کل پیٹرول پمپ بند رکھے جائیں گے. شہری ہیں وہ خدشہ ظاہر کرنے کے باعث کے پیٹرول پمپ بند ہوں گے. آپ دیکھ سکتے ہیں, میرا کیمرہ میں آپ کو دکھائی, اس وقت راولپنڈی کے جو پیٹرول پمپ ہے وہاں پر لمبی قطاریں لگ چکی ہیں. شہری پیٹرول پمپ پر پیٹرول ڈلوا رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے ڈیلر ایسوسی ایشن کے مذاکرات حکومت سے کامیاب ہونے چاہیے. جبکہ بہت شکریہ سہیل راجہ. آئی ایم ایف کی شرائط پر حکومت کا مہنگائی پلان تیار. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق حکومت نے 2 سال کی حکمت عملی بنا لی ہے. 1.5 سال کے دوران 3 مراحل میں بجلی کی قیمتیں بڑھائی جائیں گی. آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ بنیادی ٹیرف پر کیا جائے اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ اور تمام ٹیکسز منوان وصول کیے جائیں. بجلی صارفین کے لیے سبسڈی کو بھی بتدریج کم کیا جائے. پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی گزشتہ 2 سال کی سطح پر لائی جائے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے کہا 1 دسمبر سے ملک پر مہنگائی کا نیا بم پھینکنے کی تیاریاں غریبوں پر ظلم ہیں. موجودہ حکومت نے آئی ایم ایف کی شرائط پر معاشی خود مختاری گروی رکھ دی ہے. صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت غریبوں کو کنگال اور ملکی معیشت کو برباد کر چکی. دوائی, کھانا, بجلی, گیس سب مہنگا, روزگار ختم, ٹیکس پر ٹیکس. یہ ہے نیا پاکستان. ملک میں گیس ہے نہ بجلی, آٹا, چینی, گھی, ہر چیز مہنگی ہو گئی, لیکن قرض پھر بھی بڑھتا جا رہا ہے. شہباز شریف نے مزید کہا قرض تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکا ہے, لیکن عوام کو کچھ نہیں ملا, نہ ملک میں کوئی بہتری آئی. یہ پیسہ آخر گیا کہاں؟
जुलाई अक्टूबर के दौरान हुकूमत के गैर मुल्की कर्ज में 18% का होशरुबा इजाफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में नस्ला टावर को गिराने से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत ने कमिश्नर कराची पर बरहमी का इजहार करते हुए फौरी इमारत को गिराने का हुक्म दिया। अदालत ने एडमिनिस्ट्रेटर को तमाम पार्क्स बहाल करने, PCHS में 4 कुदरती झीलें बहाल करने समेत सिविल एविएशन क्लब को खत्म करने का हुक्म भी दिया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में लार्जर बेंच ने तजावजात समेत अहम मुकदमात की समाअत की। नेस्ला टावर गिराने से मुतल्लक कमिश्नर कराची की रिपोर्ट पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने तिजोरी हाइट्स को भी मसमार करने की रिपोर्ट मांगी। अदालती अहकामात पर कराची इंतजामिया में ऐसी हलचल मची कि कराची कमिश्नर समेत दीगर अफसरान चंद मिनटों में नेस्ला टावर और तिजोरी हाइट्स पहुँचे। बताया गया कि नेस्ला टावर की बालाई मंजिल पर काम शुरू कर दिया, रवायती तरीके से बिल्डिंग गिरा रहे हैं। अदालती अहकामात पर काम तेज किया जाएगा। इधर सुप्रीम कोर्ट में रफाई प्लाटों और पार्क्स पर कब्जे के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने PECHS में 4 कुदरती झीलें बहाल करने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शहर में सिविल एविएशन क्लब को खत्म करने का हुक्म देते हुए जगह को मेस के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने सिविल एविएशन अराजी पर क्लब और शादी हाल बनाने के खिलाफ केस की समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद के लिए आखिरकार नस्ला टावर को गिराने का अमल शुरू हो चुका है। नस्ला टावर को गिराने की क्या वजूहात बनी, ये बताएंगे अब्दुल कदीर राना अपनी इस रिपोर्ट में। नस्ला टावर कराची में शारे फैसल और शारे कायदीन के संगम पर नर्सरी फ्लाईओवर के साथ वाक़ है। नस्ला टावर प्लॉट नंबर A193 पर तामीर किया गया। इस प्लॉट का असल साइज 780 गज था। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जून 2021 को तजावजात की जमीन पर तामीर होने की वजह से नस्ला टावर को गैर कानूनी करार देकर इसे गिराने का हुक्म दिया था। फैसले में कहा गया था कि ये दावा किया जाता है कि 1957 में मरकजी सड़क की चौड़ाई 280 फीट थी, जिसमें रद्दोबदल किया गया और इसके नतीजे में इसकी चौड़ाई 240 फीट रह गई थी। और दिसंबर 1957 में चीफ कमिश्नर के एक मुरासले के जरिए 40 फीट से ज्यादा की जगह सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को अलॉट कर दी गई थी। 1950 तक शारे फैसल की चौड़ाई 280 फीट थी। ताहम 27 दिसंबर 1957 को दोनों अतराफ 20 फीट सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को अलॉट की गई। नस्ला टावर के प्लॉट के मालिक को सिंधी मुस्लिम ने एक्स्ट्रा लैंड अलॉट की। ये जमीन मिलने के बाद नस्ला टावर का प्लॉट 1044 गज का हो गया। 2010 को सिंधी मुस्लिम सोसाइटी ने फिर 77 गज जमीन प्लॉट मालिक को अलॉट की और यूं नस्ला टावर की जमीन 1121 गज की हो गई, लेकिन मजीद दी गई जमीन लीज नहीं की गई। नस्ला टावर के मौजूदा मालिक ने बिलाखिर इसे 2015 में कन्वर्जन डीड के जरिए हासिल किया और इब्तदाई तौर पर यह जगह रिहायशी प्लॉट के लिए थी, लेकिन 2004 में उस वक्त की शहरी हुकूमत ने एक करारदाद के तहत शारे फैसल पर तमाम रिहायशी प्लाटों को कमर्शियल में तब्दील करने की इजाजत दी थी और इस तरह 2007 में यह प्लॉट रिहायशी से कमर्शियल इस्तेमाल में तब्दील किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम 341 गज जमीन को गैर कानूनी करार दिया। 264 गज जमीन जो प्लॉट मालिक को अलॉट की गई वो लीज नहीं की गई। 1957 के कमिश्नर कराची के नोटिफिकेशन में भी जमीन का तायुन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर गिराने का हुक्म दिया, लेकिन जब इंतजामिया फैसले पर अमल दरामद पर अदालत को मुतमईन न कर सकी तो सुप्रीम कोर्ट ने इमारत को कंट्रोल ब्लास्टिंग के जरिए 1 हफ्ते में गिराने का हुक्म दिया, जिस पर इंतजामिया ने मुख्तलिफ कंपनियों से कोटेशन तलब किए। 4 कंपनियों को शॉर्टलिस्ट किया गया, लेकिन नस्ला टावर को गिराने का काम सिर्फ 24 नवंबर को होने वाली समाअत से 1 रोज कबल मैनुअल तरीके से आगाज किया गया। 1121 गज के प्लॉट पर बिल्डर ने 15 मंजिला इमारत की तामीर की, जिसमें 44 फ्लैट्स, ग्राउंड फ्लोर पर दुकानें और बेसमेंट भी है। इसके फ्लैट फरोख्त भी कर दिए गए। नस्ला टावर की बिल्डिंग में 2016 और 2017 से अलॉटीज रिहाइश भी इख्तियार किए हुए थे। ताहम सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद इंतजामिया ने नस्ला टावर को खाली करा लिया था। खबरें होंगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। अदालती सरजनिश पर घबराहट या बिल्डर के साथ गठजोड़, जिला इंतजामिया ने नस्ला टावर मिसमार करने के लिए अनाड़ियों को काम सौंप दिया। मामला जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची अब्दुल कदीर राना से। बताइएगा अब्दुल कदीर राना, क्या मामला है ये?
بالکل جو عملہ لگایا گیا ہے انتظامیہ کی جانب سے سپریم کورٹ کے حکم پر نسلا ٹاور کو توڑنے کے لیے، اس میں جو ہے وہ ماہرین نہیں ہیں. جس طرح سے عدالت نے کہا تھا کہ اس کو کنٹرول بلاسٹنگ کے ذریعے جو ہے وہ توڑا جائے، لیکن وہاں پر عام مزدور ہیں جو کہ اس کو توڑنے کے لیے مصروف ہیں بلڈنگ کو، لیکن جو کہ ہتھوڑوں سے اور جو کرین ہیں اس کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ بالکل کوئی احتیاط کی تدابیر جو ہے اس میں نہیں کی جا رہی. گراؤنڈ فلور کی جو دیواریں ہیں وہ توڑ دی گئی ہیں، جس سے جو عمارت ہے اس کا وہ اسٹرکچر وہ کمزور پڑ گیا ہے. اور ایسی اگر اناڑیوں سے کام چلایا جاتا رہا تو پھر جو بہت شکریہ عبدالقدیر رانا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایمن فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کے وکیل عرفان قادر کی التوا کی درخواست منظور کر لی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق اور جسٹس محسن اختر کیانی نے ایمن فیلڈ ریفرنس کی سماعت کی، جس دوران مریم نواز کے وکیل عرفان قادر نے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی. عدالت نے التوا کی درخواست کو منظور کر لیا کہ اس کی سماعت 21 دسمبر کو ہوگی. چیئرمین نیب پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کیوں نہیں آئے؟ پی اے سی کا چیئرمین نیب کو نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ. چیئرمین کمیٹی رانا تنویر حسین نے کہا چیئرمین نیب کو نوٹس جاری کرنے کے بعد وارنٹ گرفتاری کے اختیارات استعمال کریں گے. رانا تنویر حسین کی زیر صدارت پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے اجلاس میں ڈی جی نیب کی جانب سے کمیٹی کو بتایا گیا کہ چیئرمین نیب لاہور میں مسنگ پرسن کمیٹی کے باعث نہیں آ سکے. سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ کہتے ہیں پاکستان عالمی اور علاقائی سطح پر برطانیہ کے کردار کو اہمیت دیتا ہے، باہمی تعلقات کو مزید وسعت دینے کے خواہاں ہیں. آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے برطانیہ کے افغانستان اور پاکستان کے لیے خصوصی نمائندے کی ملاقات ہوئی. اس دوران باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی، افغان صورتحال پر بات چیت کی گئی. بلوچستان میں دہشت گردوں کی جانب سے پاک فوج کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں 2 جوان شہید ہو گئے. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی ایس پی آر کی جانب سے بیان میں کہا گیا کہ بلوچستان کے علاقے تمب میں دہشت گردوں نے فورسز کی چیک پوسٹ پر حملہ کیا. یہ چیک پوسٹ دہشت گردوں کی نقل و حرکت روکنے کے لیے قائم کی گئی تھی. آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی فورسز نے حملے کا بھرپور جواب دیا. پشاور میں اشتہاری ملزمان کو پکڑنے کے لیے پولیس کا سرچ آپریشن کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے. پولیس لائن میں شہید اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی. منزل نہ ملی موت مل گئی. فیروز والا کے نواحی علاقے میں کار سوار خاندان پر نامعلوم افراد نے اندھا دھند فائرنگ کر دی. کار میں سوار 2 بچیاں اور میاں بیوی جاں بحق ہو گئے. جنازے میں شرکت کے لیے جانے والا خاندان موت نے آ لیا. اسلام آباد سے گلگت آنے والی کار لوور کوہستان میں حادثے کا شکار ہو گئی، جس کے نتیجے میں ایک ہی خاندان کے 6 افراد لقمہ اجل بن گئے. عدالتی احکامات کے بعد حکومتی اقدامات کے مثبت نتائج کے باعث اسموک کی شدت میں کمی آنے لگی. لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس کم ہو کر 231 پر آ گیا. فیصل آباد، کراچی سمیت دیگر شہروں میں بھی فضائی آلودگی کی صورتحال بہتر ہو رہی ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا مسلمان ممالک کو افغانستان میں طالبان حکومت کو تسلیم کرنا چاہیے. افغانستان میں 2 کروڑ افراد بھوک اور غربت کا شکار ہیں. دوحہ قطر میں الاتحاد العالمی العلماء مسلمین کے مرکزی دفتر کا دورہ کیا. الاتحاد العالمی مسلمین 44 مسلم ممالک کے اسکالرز کی نمائندہ تنظیم ہے. سراج الحق کی مصر، تیونس اور دیگر ممالک کے علماء سے ملاقات ہوئی. اس دوران انہوں نے کہا کہ مسلمان تنظیمیں افغانستان میں امدادی کام کے لیے آگے بڑھیں. غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائیوں کے دوران سری نگر میں 3 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے. پاکستان ایئر فورس کی پہلی شہید خاتون پائلٹ اور فلائنگ آفیسر مریم مختار کی 6 برسی آج منائی جا رہی ہے. 18 مئی 1992 کو کراچی میں پیدا ہونے والی مریم نے ابتدائی تعلیم کے بعد مئی 2011 کو پاک فضائیہ کے 132ویں جی ڈی پائلٹ کورس میں شمولیت اختیار کی. کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں. شارٹ فارمیٹ کے بعد قومی اسکواڈ نے چٹاگانگ میں ڈیرے جما لیے. کھلاڑی ٹریننگ سیشن میں ان ایکشن ہوں گے. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سیریز کا پہلا ٹیسٹ
26 नवंबर को शेड्यूल है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान T20 सीरीज के बाद आईसीसी ने खिलाड़ियों की नई T20 रैंकिंग जारी कर दी। बाबर आजम बदस्तूर पहले नंबर पर मौजूद हैं। आईसीसी T20 प्लेयर्स रैंकिंग के मुताबिक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कैप्टन बाबर आजम की पहली पोजीशन बरकरार है। खिलाड़ियों की नई रैंकिंग के मुताबिक इंग्लैंड के डेविड मलान दूसरे नंबर पर हैं। दीगर खबरें शामिल करें। अमेरिका ने आइंदा हफ्ते अफगान तालिबान से बातचीत बहाल करने का ऐलान कर दिया। तर्जुमान अमेरिकी दफ्तर खारजा नेड प्राइस के मुताबिक अफगान तालिबान से बातचीत अगले हफ्ते कतर में शुरू होगी। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और इंसानी बहरान पर मुज़ाकरात होंगे। नुमाइंदा खुसूसी बराए अफगानिस्तान टॉम वेस्ट अमरीकी वफ्द की सरबराही करेंगे। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट searchtv.pk। देखते रहिए सच।